فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. آگے قرآن بیان کرتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کتابیہ. جس نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی ہوگی، جس نے اپنے اخلاق کی اصلاح نہیں کی ہوگی، جس نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی ہوگی، جس نے زندگی پر لوگوں کو ستا کر پوری زندگی گزاری ہوگی، اس کا کیا حشر ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. جس کو اس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش کہ میرا نام اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا. صرف اتنے پر بس نہیں کیا قرآن کریم نے، قرآن آگے کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّهْ. اور ہائے کاش کہ یہ حساب کا دن ہوتا ہی نہیں. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس کتنا برا فیصلہ ہوا ہے میرے حق میں. ابھی تو سوچ ہی رہا ہوگا، پشیمانی میں مبتلا ہوگا کہ کیوں میں نے اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار دیا. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. فرشتوں کو کہا جائے گا اسے پکڑ لو، زنجیروں میں جکڑ دو اور جہنم میں پھینک دو اسے. پھر وہ کہے گا، اللہ سے کہے گا لو ان لنا کرۃ فنکون من المحسنین. اے اللہ ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، ایک دم صبح صاحب بن کے آؤں گا، ایک نماز نہیں چھوڑوں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا. اللہ کہیں گے چگ گئی چڑیا کھیت، اب کوئی چانس نہیں. پیدا ہوا وہاں سے لے کر موت تک چانس ہی چانس تھا، آج اب کوئی چانس نہیں ملے گا. کہاں جائے گا تو؟ ہم نے سورج کو ختم کر دیا، ہم نے چاند کو ختم کر دیا، ہم نے زمین کو ختم کر دیا، ہم نے پہاڑوں کو ختم کر دیا، ہم نے سمندروں کو ختم کر دیا. کوئی جگہ ہی نہیں تیرے رہنے کے لیے، کہاں جائے گا؟ اب تو دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں. میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، یہ ہے اللہ کی کتاب جو ہمیں یہ پیغامات دے رہی ہے. ہمیں 21ویں صدی میں آنے کے بعد اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی ساری سہولتیں ہمیں عطا فرمائی. ان ساری سہولتوں کے بعد تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر ایسی زندگی گزارنی چاہیے تھی کہ صحابہ اور ان کے پہلے جو لوگ ہم سے پہلے گزرے وہ بھی ہم پر رشک کرتے. مگر افسوس ہے کہ ہم نے نعمتوں کے ملنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں کے سمندر میں ڈبو دیا. ہم نے نہیں سوچا کبھی کہ میں جو کر رہا ہوں اس سے میرا خالق راضی نہیں ہوگا، وہ ناراض ہوگا. ہمیں تو دوسروں کو خوش کرنے کی پڑی ہوئی ہے، ہمیں اپنی دنیا بنانے کی پڑی ہوئی ہے. اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ایک واضح پیغام یہاں سے لے کر جائیے. آپ اتنی محنت سے یہاں پر جمع ہوئے، آپ کو جمع کرنے کے لیے محنت کی گئی. ایک واضح پیغام لے کر جائیے کہ با مقصد زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. کیسی زندگی گزاریں گے؟ با مقصد. ہم بہترین امانت دار تاجر بنیں گے، ہم بہترین علم دین کے حاصل کرنے کے بعد بہترین عالم بنیں گے، ہم انجینئر بھی بنیں گے، مگر سچا اور پکا مسلمان بنیں گے. چاہے کتنی ہی ڈگریاں ہمارے پاس ہو، چاہے کتنی ہی تنخواہیں ہمیں مل جائے، چاہے کتنا ہی مال مل جائے، اگر دین نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے. مسلمان کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز اس کا دین ہے. اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں، اپنے گھر کو ایمان اسلامی ماحول بنائیں. ہماری بہنیں بھی یہاں پر جمع ہیں، وہ بھی سن لیں. اگر کسی معاشرے میں عورتیں صحیح راستے پر آ جائے گی تو وہ معاشرہ اصلاح کی راہ پر آسانی کے ساتھ گامزن ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت خدیجہ کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں. اللہ کے رسول کو سنبھالا. عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے گھر کو سنبھالتی ہے، جو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بناتی ہے. فاطمۃ الزہرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، کیسی تربیت کی اپنی بیٹیوں کی. فاطمہ آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بچوں کو پالنا بھی پڑتا ہے، حسن حسین کو، ساتھ میں کھانا بھی بنانا پڑتا ہے، گھر میں جھاڑو بھی دینا پڑتا ہے،
آٹا بھی پیسنا پڑتا ہے, ہاتھ میں زخم ہو گئے ہیں, اگر آپ کسی بانی کا انتظام کر دو تو اچھا رہے گا, گھر میں کوئی کام والی آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام والی کا انتظام نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میری بیٹی فاطمہ, یہ دنیا ہے, اس دنیا میں ایسے ہی زندگی گزاری جاتی ہے, مشقتوں کے ساتھ. کون فاطمہ؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ, جنت کی عورتوں کی سردار ہے, اور اپنا سارا کام کرتی ہے. ہمارے گھر میں عورت 2-4 کام کرے گی اور اس کے بعد کیا کہے گی کہ سارے جھمیلے مجھے ہی سر پر لے کر چلنے ہیں. سارے کام کرتی تھی. حضور نے کیا کہا کہ فاطمہ, ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو, یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. آئی نوکرانی لینے کے لیے اور حضور نے ذکر اور ورد لے کر بھیج دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسی پیغام کو لے کر اس دنیا میں آئے تھے. لا تزال لسانک رطبا عن ذکر اللہ, کہ ہمیشہ اپنی زبان اللہ کے ذکر سے معمور رہے. آج ہماری زبانیں گالیوں سے بھری ہوئی ہے, آج ہماری زبانیں غیبتوں سے, چگلیوں سے بھری ہوئی ہے, آج ہماری زبانیں لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. ہم نہیں